السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں فی الحال کشف المحجوب میں جو لکھے ہوئے واقعات اور حکایات، ارشادات جو موجود ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی میں مکمل کوشش کروں گا۔ اور اب میرا یہ کشف المحجوب سے تیسرا ویڈیو ہے۔ حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صحبت یافتہ اور آپ ہی کے مرید ہیں۔ حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناقب و فضائل حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت فرمائے ہیں۔ تو آئیے حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد میں آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ تین قسم کی شہوتیں یعنی نفسانی خواہشات ہیں۔ ایک شہوت کھانے کی ہے، دوسری شہوت گفتگو کی ہے، اور تیسری شہوت نظر یعنی آنکھ کی ہے۔ لہذا ان کی حفاظت اس طرح کرو کہ اپنے رزق کے لیے خدا پر بھروسہ کرو، اور زبان سے سچ بولو، اور آنکھ سے عبرت حاصل کرو۔ میرے دوستو، حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے کہ شہوتیں تین قسم کی ہے۔ کھانے کی شہوت، کیا مطلب ہے اس کا؟ گفتگو کی بات کرنے کی شہوت، کیا ہے مطلب اس کا؟ آنکھ کی شہوت، کیا ہے مطلب اس کا؟ میرے دوستو، آگے خلاصہ ہے لیکن میں اس پر مختصر گفتگو کر دوں۔ کھانے کی شہوت، بس آپ صرف اس لیے کھا رہے ہیں کہ آپ دنیا میں جی سکیں اور اپنی خواہشات کے مطابق آپ کام کر سکیں، جو اللہ رسول کو راضی کرنے والا نہ ہو، جو دین اسلام سے ہٹ کر ہو، جو اپنی خواہشات پر منحصر ہو، اسے کہتے ہیں اپنی خواہشات سے کھانا۔ دوسری شہوت، اگر آپ نے اپنی نفس کی تازگی کے لیے کھایا، اپنی نفس کی موٹاپے کے لیے کھایا، اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے کھایا، تو یہ شہوت ہے۔ اسی طرح گفتگو، آپ ہر گفتگو اپنے مطلب کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ اپنی خواہشات کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، یا آپ ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس سے نا اتفاقی ہو، جس سے فتنہ ظاہر ہو، تو یہ بھی شہوت ہے۔ اور نظر کی شہوت یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھنا بد نظر سے اور اس پر نظر بگاڑنا، نیت بگاڑنا، یہ نظر کی شہوت ہے۔ اب آئیے نیچے اور کیا خلاصہ ہے۔ تو جس نے خوراک میں توکل کیا وہ لذت طعام کے فتنے سے محفوظ رہا۔ کیا مطلب؟ جس نے خوراک پر توکل کیا، نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور اس نے اتنا ہی کھایا جتنا جینا ہے، اتنا ہی کھایا جتنا اللہ کی عبادت کرنی ہے، اتنا ہی کھایا جس سے کھا کر جی کر اس پر جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو نوافل ہیں، جو اس پر دنیا کے حقوق ہے، جو اس کے بیوی بچوں کے حقوق ہے،
جو اس کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جو اس کے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جو انسانیت کے حقوق ہیں، اس کو وہ ادا کر سکے۔ اگر اس سے کھایا تو اب تک کچھ نہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کھایا تو وہ کھانا فتنہ ہے۔ اور جس نے زبان کو سچائی کا عادی بنا لیا وہ زبان کے فتنے سے محفوظ رہا۔ یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو سچائی کا عادی بنا لیا تو وہ زبان کے فتنے سے محفوظ رہا۔ میرے دوستو، تمام فتنوں کی جو جڑ ہیں وہ بولنا ہی تو ہے، وہ زبان ہی تو ہے۔ اگر ہم نے اس زبان سے ایسی بات کی جس سے فتنہ ہو تو یہ زبان فتنہ ہے۔ ہم نے اس زبان سے ایسے بات کہی جس سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہو تو وہ فتنہ ہے۔ ہم نے یہ زبان سے کوئی ایسی بات کی جس سے تعلقات ختم ہوتے ہوں تو یہ زبان فتنہ ہے۔ تو اس کی زبان، اس چیز سے بچیں اور اپنی زبان کو سچائی پر لے کے آئیں اور اپنی زبان کو سچائی کا عادی بنائیں۔ اور جس نے آنکھ سے درست کام لیا وہ نظر کے فتنے سے محفوظ رہا۔ میرے دوستو، اس لیے کہ نظر بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں اور وہ جب آپ نے غلط طریقے سے دیکھا اور شہوت سے دیکھا تو آپ جب دیکھتے ہو تو اس کی محبت آپ کے دل میں آتی ہے، اور جب دل میں آتی ہے تو اس کو حاصل کس طرح کرنا یہ دماغ میں آتا ہے، اور پھر دماغ پورا پلان جماتا ہے، اور یہ دماغ میں جب پلان جمتا ہے تو یہیں سے پھر حکم نکلتا ہے ہاتھ کو، پیر کو، ہر چیز کو۔ تو پھر وہ دماغ کے بنائے ہوئے پلان کو انجام دینے کے لیے یہ ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، یہ قدم آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ غلط کام کیا جاتا ہے۔ تو اپنے نظر کو برے نظارے سے بچائیں اور نظر بد سے بچائیں، بری نظر سے اپنے نظر کو بچائیں۔ توکل کی اصل حقیقت کس چیز پر ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ میرے دوستو، آج ہم عام فہم الفاظ میں سن لیتے ہیں ہم کو تو اللہ پر بھروسہ ہے، ہم کو تو اللہ پر توکل ہے۔ یہ تو میرے دوستو ایک رسمی الفاظ ہے، لوگ بول دیتے ہیں۔ حقیقت توکل کیا ہے؟ اگر حقیقت توکل پر انسان آ جائے تو پھر کہنا ہی کیا ہے۔ تو آئیے حقیقت توکل کی اصل حقیقت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں صدق و اخلاص میں ہے۔ یعنی کہ آپ میں توکل ہو تو اس میں سچائی ہو، اس میں اخلاص ہو، خلوصیت ہو، ملاوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جب ہر معاملے میں صدق و اخلاص سے کام لے گا، ہر معاملے میں سچائی سے اور خلوصیت سے کام لے گا اور خدا کی روزی رسانی پر اعتماد رکھے گا اور زبان کو عبادت میں اور نظر کو اس کی معرفت میں مشغول رکھے گا، مطلب معرفت میں اللہ کی پہچان میں، جب کسی چیز کو بھی دیکھو تو اس سے نصیحت حاصل کرو اور اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرو، مشغول رکھے گا تو بندہ جو کھائے گا اور پیے گا وہ درستی کے ساتھ ہوگا، جو بات کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ ہوگی۔ جب آپ میں سچائی ہوگی، اخلاص ہوگا تو آپ رزق حلال کھاؤ گے، آپ سچ بولو گے، آپ عبادت کرو گے اور آپ سچ چیز کو دیکھو گے۔ جب خدا کو سچا مانے گا تو اس کا ذکر زبان پر ہوگا۔ جب تم خدا کو سچائی سے حقیقی معنوں میں مانو گے تو آپ کی زبان پر کوئی بری چیز آ ہی نہیں سکتی سوائے ذکر الہی کے۔ اور جب سچ دیکھے گا تو اسی کو دیکھے گا، مطلب جب آپ کے اندر اخلاص اور خلوصیت اور صدق ہے تو آپ جو دیکھے گا، آپ جس چیز کو دیکھو گے وہ اللہ کے لیے دیکھو گے۔ یہ اس لیے کہ اس کی عطا نعمت کو اس کے اجازت کے بغیر کھانا حلال نہیں، اور اس کے ذکر کے سوا زبان پر کسی اور کا ذکر لانا سچائی نہیں، اور اس کے جمال کے سوا موجودات میں کسی اور پر نظر ڈالنا جائز نہیں۔ کیا مطلب میرے دوستو؟ کیا کہا گیا ہے کہ یہ اس لیے کہ اس کے عطیہ نعمت کو اس کے اجازت کے بغیر، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس کے اجازت کے بغیر نہ کھائے، حلال نہیں۔ کیا مطلب میرے دوستو؟ کہ آپ جو بھی کھائیں وہ اللہ کے لیے کھائیں۔ میں آپ کو یہاں سے بالکل ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ آپ کو میں ایک بزرگ کا پیش کر دوں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کھانا دیا اپنے مرید کو اور کہا کہ جاؤ ندی کے اس کنارے
جا کے فلاں بزرگ کو دیکھ کے آؤ اور انہوں نے ان سے کہو کہ یہ فلاں بزرگ نے دیا ہے جنہوں نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا۔ خیر وہ مرید اس ندی پار کر کے اس بزرگ کے پاس گئے اور وہ کھانا دیا اور کہا کہ کس نے بھیجا؟ تو وہ مرید نے کہا کہ یہ فلاں بزرگ نے بھیجا ہے جنہوں نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا تو وہ بزرگ، وہ مرید بڑا کشمکش میں آیا کہ میرے سامنے میرے مرشد، میرے بزرگ تو روزانہ کھانا، دونوں ٹائم کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانا اس نے بھیجا جس نے زندگی بھر نہیں کھایا۔ خیر وہ کشمکش میں تھا، اور پھر وہ بزرگ نے کہا جاؤ یہ کھانا فلاں واپس اس بزرگ کو دے دینا میرے طرف سے، اور انہیں یوں کہنا کہ یہ اس بزرگ نے بھیجا ہے جنہوں نے زندگی بھر اپنی عورت سے ملاقات نہیں کی، اپنی عورت سے صحبت نہیں کی۔ اب وہ مرید بڑا پریشان کہ گھر میں بچے ہیں، گھر میں بیوی ہیں، اور یہ بول رہے ہیں کہ میں بیوی کے پاس نہیں گیا تو بچے کیسے آ گئے؟ خیر وہ اپنے مرشد کے پاس آیا اور کہا معاملہ، اور کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، میں سمجھ نہیں سکا۔ آپ نے کہا کہ میں نے زندگی بھر نہیں کھایا جبکہ میں آپ کو روز دیکھتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں زندگی بھر بیوی کے پاس نہیں گیا جبکہ ان کے گھر میں ان کی بیوی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، آخر کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ میری بات کا یہ واقعہ پورا خلاصہ، یہ حکایت۔ تو وہ بزرگ نے کہا بیٹا میں نے زندگی بھر کھایا، اپنی شہوت کے لیے نہیں کھایا، اپنے جسمانی توانائی کے لیے نہیں کھایا، بلکہ کھایا ہے اللہ کی عبادت کے لیے کھایا ہے، تاکہ میں زندہ رہوں اور اللہ کی عبادت کر سکوں، اور میں تمام مخلوق کے اپنے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہوں۔ اور وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ تو میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے میرے بیٹا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس کبھی بھی اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں گئے، اپنی خواہشات کے لیے نہیں گئے، اپنی نفسانیت کے لیے نہیں گئے، بلکہ اس لیے گئے کہ اسلام کا فرمان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ جب بھی گئے تو وہ سنت ادا کرنے گئے، اپنا حق ادا کرنے گئے، زوجہ بیوی کا حق ادا کرنے گئے، اپنی خواہشات نفسانی کے لیے نہیں گئے۔ اس لیے وہ ان کا بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے، اور میرا یہ کھانا بھی عبادت ہے۔ تو میرے دوستو، اور اس کے بعد پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے جمال کے سوا موجودات میں کسی اور پر نظر ڈالنا جائز نہیں۔ کیا مطلب نظر ڈالنا جائز نہیں؟ مطلب دیکھیں آپ، لیکن جس سے بھی دیکھیں اسے اللہ کی حکمت، اللہ کا نظارہ، اللہ کی قدرت سمجھیں اور اس سے نصیحت لیں۔ جب اس سے لے کر اس کی اجازت سے کھائے گا تو اس میں اس کی خواہشات کا دخل نہ ہوگا، یعنی یہی کہنے کا جب اللہ تمہیں دے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کھائے گا تو وہ تمہاری خواہشات کے لیے نہ ہوگا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ لیکن جب اپنی خواہشات سے کھائے گا، اگرچہ وہ شے حلال ہی کیوں نہ ہو، تو یہ شہوت کھلائے گی۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے حلال چیز ہی کھائی لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھائی، اپنی خواہشات کے لیے کھائی، تو اگرچہ وہ حلال ہے لیکن وہ پیٹ میں جا کے، وہ جسم میں جا کے تمہاری خواہشات ہی کو پیدا کرے گا، تمہاری خواہشات ہی کو بڑھائے گا۔ اسی طرح جو اپنی خواہشات سے بولے گا اگرچہ اسی کا ذکر ہو تو یہ جھوٹ اور شہوت ہوگی۔ کیا مطلب؟ میرے دوستو تم بولو گے لیکن اپنی خواہشات کے لیے بولو گے، اپنی نفسانیت کے لیے بولو گے، اپنی ریاکاری کے لیے بولو گے۔ تو آپ میں یہ نفس، یہ خواہشات ہوگی کہ میں بولوں گا تو لوگ میرے کو علم والا کہیں گے، لوگ مجھے پڑھا لکھا کہیں گے، لوگ مجھے جانکار کہیں گے، لوگ مجھے حکمت والا کہیں گے۔ آپ نے اس لیے نہیں بول رہے ہیں، بلکہ آپ اس لیے بھلے آپ کتنی اچھی بات بول رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بول رہے ہیں، اپنی نفس کی خواہشات کے لیے بول رہے ہیں، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے بول رہے ہیں۔ آپ جب بول رہے ہو تو آپ کا نفس خوش ہو رہا ہے، آپ کے نفس کو توانائی مل رہی ہے۔ یہ بولنا بھی آپ کی نفس کو، خواہشات کو بڑھاتا ہے، لیکن یہی بولی آپ نے اس لیے بولی کہ اللہ راضی ہو جائے، رسول اللہ راضی ہو جائے، بزرگان دین راضی ہو جائے۔ آپ نے اصلاح قوم کے لیے بولا، آپ نے اصلاح مریدین کے لیے بولا، آپ نے اصلاح عوام کے لیے بولا، آپ نے جو لوگوں کو آپ سمجھا رہے ہیں وہ ان کی اصلاح کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولا۔ تو یہ آپ کا بولنا حقیقی معنوں میں ذکر اللہ میں شامل کیا جائے گا۔
اور جب اپنی خواہشات سے دیکھے گا، چاہے وہ صفات الہی کے استدلال ہی میں ہو، تو وہ وبال شہوت ہوگی۔ کیا مطلب؟ اپنی خواہشات کے لیے تم دیکھ رہے ہو، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دیکھ رہے ہو تمام نظاروں کو، اور یہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات کو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، چاہے وہ آپ صحیح طریقے سے ہی دیکھ رہے ہو، تو اس کا کوئی معنی نہیں۔ آپ کے نفس خوش ہوگا، آپ کے نفس میں توانائی آگی، آپ کے اندر شہوت اور بڑھے گی، لیکن انہی نظاروں کو آپ قدرت کا کرشمہ دیکھ رہے ہو، آپ قدرت کا جمال دیکھ رہے ہو، آپ قدرت کی اس میں کاریگری دیکھ رہے ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ان اشیاءوں میں سے اس قدرت کے بنائے ہوئے چیزوں میں سے نصیحت لے رہے ہو اور اللہ کے لیے دیکھ رہے ہو، تو یہ آپ کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ آیت اسی بات کو بتا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب میرے دوستو ہرگز یہ نہیں ہے کہ اب مصلی اور تسبیح لے کے ہم پہاڑوں میں چلے جائیں، مصلی اور تسبیح لے کے ہم جنگلوں میں اور بیابانوں میں چلے جائیں، ہم مصلی اور تسبیح اور قرآن لے کے ایک کمرے میں بند ہو جائیں، ہم مصلی اور تسبیح اور قرآن لے کے ہم گوشہ نشینی اختیار کر لیں۔ ہرگز نہیں میرے دوستو، اس آیت کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ اللہ کے لیے کریں، ہم کھائے اللہ کے لیے، ہم گفتگو کریں اللہ کے لیے، ہم دیکھیں اللہ کے لیے، ہم اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ اگر ہم اپنا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر اپنا کام اگر شریعت کے دائرے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے، تو یہ ہماری زندگی عبادت ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گوشہ نشینی اختیار کر رہو، آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کر کے بھی آپ عبادت میں شامل ہے، اپنے بال بچوں کے پال کر، اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ادا کر اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کر کے، اپنے اڑوس پڑوسیوں کے حقوق ادا کر کے، اپنے اہل گاؤں، اہل شہر، اہل سوسائٹی، اہل ملک کے حقوق کو ادا کر کے بھی اگر آپ نے ان کو شریعت کے دائرے میں تمام حقوق ادا کیے، تو یہ آپ کے تمام کام، تمام کے تمام جو فعل ہے، یہ آپ کے عبادت میں گنے جائیں گے۔ میرے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر میں یوں کرتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسان کو اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ فقیرانہ تفسیر ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی معرفت بہت ضروری ہے۔ تصوف اور طریقت میں اللہ کی معرفت بتائی جاتی ہے، انسان کی معرفت بتائی جاتی ہے، انسان کی نفس سے آگاہ کیا جاتا ہے، انسان کے گناہوں سے آگاہ کیا جاتا ہے، انسان کو اس کا وجود بتایا جاتا ہے، انسان کو اس کی ہستی بتائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اسی لیے تو میرے دوستو، مرشد کیا جاتا ہے، پیر کیا جاتا ہے، تاکہ وہ پیر ہمیں آگاہی، ہمارے نفس سے ہمیں آگاہ کرائے، اپنے آپ سے آگاہ کرے۔ اس لیے ہر مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، اپنے وجود کو سمجھے، اپنی ہستی کو سمجھے۔ جب تک وہ اپنے نفس سے آگاہ نہیں ہوگا تب تک وہ کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ اچھی پوشاک پہن لینے سے، اچھا ابا قبا جبہ پہن لینے سے، ہار پھول پہن لینے سے اور لچھے دار تقریر کر لینے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ تقریر اور یہ بیان سب یہی رہ جائیں گے۔ آپ جب تک اپنے پیر و مرشد کی محفل میں بیٹھ کر یہ تعلیم نہیں لوگے کہ تم خود کیا ہو اور آپ کی حقیقت کیا ہے، وہاں تک کہ ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اور کہیں بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔